بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 19واں سبق ہے. اس میں ہم انشاءاللہ ابتلاء کعب بن مالک کے آخری حصے کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کی توبہ کے قبول کیے جانے کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، آپ کو مبارکبادیاں دی. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کے سامنے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے خوشخبری دی اور اس وقت آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا. فرماتے ہیں قال کعب فلما سلمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبرق وجهه من السرور ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتك امك. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس وقت آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اس سب سے بہترین دن کی جو تیری والدہ کے تجھے جنت سے لے کر آج تک تجھ پر گزرا ہے. تجھے خوشخبری ہو اس سب سے بہترین دن کی جو تیری والدہ کے تجھے جننے کے وقت سے لے کر آج تک تجھ پر گزرا ہے، یعنی تیری زندگی کے سب سے مبارک سب سے بہترین دن کی تجھے خوشخبری ہو. سلم علی پہلے بھی گزرا ہے، سلام کرنا. یبرقو یہ باب نصر سے ہے، برقا یبرقو، برقن بروقن اور بریقن 3 مصادر آتے ہیں، چمکنا. اسی سے برق بجلی کو بھی کہا جاتا ہے. وجہن کی جمع وجوہ اور وجہ یبرقو کا فاعل ہے. من السرور سر یسر باب نصر ینصر سے ہے، اسی کا مصدر ہے سرور خوشی مسرت. ابشر یہ باب فعال سے امر کا صیغہ ہے، ابشر خوشخبری ہو مبارک ہو. منذ ولدت کا امک، منذ مضاف ہے اور ولدت کا امک پورا جملہ مضاف الیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی خوشی اور مسرت کے عالم میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائی اور اللہ کی جانب سے ان کے توبہ قبول کیے جانے کی مبارکبادی دی. قال قلت امن عندک یا رسول اللہ امن عند اللہ. کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشخبری یہ مبارکبادی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ قال لا بل من عند اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہے. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھتا، گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت مبارکہ سے واقف تھے. سر یسر کا معنی خوش کرنا فعل متعدی ہے، تو خوش ہونے کے لیے جب بھی استعمال ہوگا تو یہ مجہول استعمال ہوگا. سرّا وہ خوش ہوا، سررت میں خوش ہوا، اسر مجھے خوشی ہوتی ہے. تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے، تو اس لیے جب بھی خوش ہونے کے معنی میں لیا جائے تو مجہول استعمال ہوگا.
اسی لیے انا سار نہیں کہیں گے بلکہ انا مسرور، میں خوش ہوں۔ استنارہ باب استفعال سے ہے، روشن ہونا، چمکنا، دمکنا۔ قطعۃ کی جمع قطع اور قطعات ٹکڑا۔ کأنہ قطعۃ قمر، گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ قمر کی جمع اقمار، چاند کو کہا جاتا ہے۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ، ہم اس بات سے واقف تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ کو جانتے تھے۔ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِن تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِن مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل میں سے یہ ہے کہ میں اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر کے دستبردار ہو جاؤں۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عجیب تجویز پیش کی کہ اسی مال کی وجہ سے میں اس غزوے سے پیچھے رہا ہوں، لہذا میری توبہ کی تکمیل میں سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں سارے کے سارے مال کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں، اسے صدقہ کر دوں اور اس مال سے دستبردار ہو جاؤں۔ انخلع ينخلع، انخلاع نکل جانا، انخلع من مالی، میں اپنے مال سے نکل جاؤں، یعنی مال سے دستبردار ہو جاؤں، سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں۔ صدقۃ کی جمع صدقات، صدقے کو کہا جاتا ہے وہ مال جو ثواب کی نیت سے راہ خیر میں خرچ کیا جائے، خدا و رسول کے حکموں پر لٹایا جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال روکے رکھو، اپنے پاس محفوظ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال سے دستبرداری کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ کچھ مال روکے رکھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں کچھ مال تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہو، یہی اسلام کا نظریہ ہے اور یہی اسلام کی پسند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج آدمی سارا کچھ صدقہ کر دے تو کل چل کے فقیر اور کلاش ہو کر مانگنے لگے، بلکہ اسلام مال اور دولت کو جمع کرنے سے منع نہیں کرتا، جبکہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور اس کو صحیح نیت سے جمع کیا جائے اور صحیح جگہوں پر خرچ کیا جائے۔ امسک، امساک، روک کے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ قلت فإنی امسک سہمی الذی بخیبر، تو میں نے کہا کہ میں اپنے اس حصے کو روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ سہم کی جمع سہام، حصے کو کہا جاتا ہے۔ تو خیبر میں جب خیبر فتح ہوا تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو وہاں کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا، تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیبر والے حصے کو روک لیتا ہوں، محفوظ رکھتا ہوں۔ فقلت یا رسول اللہ ان اللہ انما نجانی بالصدق، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے سچائی کی بنا پر نجات دی ہے، سچائی کی بنا پر چھٹکارا دیا ہے۔ وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، اور میری توبہ کی تکمیل میں سے، توبہ کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب تک زندہ رہوں میں سوائے سچائی کے کوئی بات نہ کروں، میں ہمیشہ سچ ہی بولوں۔ نجی ینجی، تنجیہ نجاتن، نجات دینا پہلے بھی گزرا ہے۔ صدق سچائی کو کہا جاتا ہے۔ احدث بات کرنا، گفتگو کرنا۔ ما بقیت ای ما حییت، جب تک میں زندہ رہوں، بقی یبقى بقاءً، باقی رہنا، زندہ رہنا۔ تو یہ صحابہ کرام کی سچی اور درست اور صحیح توبہ تھی جو ہمیں بھی یہ شرطیں بتلا رہی ہے کہ جو گناہ ہوا ہے تو اس گناہ کے آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا، یہی سچی اور پکی توبہ ہے۔ فواللہ ما اعلم احد من المسلمین ابلاہ اللہ فی صدق الحدیث منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یومی هذا احسن مما ابلانی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قسم بخدا
جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، سچ بات کہی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں سے کسی کو اس قدر آزمایا ہو جتنا مجھے آزمایا ہے۔ ما علم احد من المسلمین، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی کو ابلاہ اللہ نے آزمایا ہو فی صدق الحدیث، سچ بات کہنے کی بنا پر، منذ ذکرت ذلک لرسول اللہ، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے، سچی بات کہی ہے، الی یوم ھذا، آج دن تک، احسن مما ابلانی، اتنا بہترین، اتنا زیادہ، اتنا اچھا جتنا مجھے آزمایا ہے۔ ابلا یبلی ابلاء، آزمانا پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وما تعمدت منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ الى یوم ھذا کذبا وانی لارجو ان یحفظنی اللہ فیما بقیت۔ تو جس وقت حضرت کعب یہ حدیث اور اپنا یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، کبھی میں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہو، جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں اللہ مجھے جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ما تعمدت کذبا، یہ اس کا مفعول بھی ہے، میں نے کبھی بھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا۔ منذ ذکرت ذلک لرسول اللہ، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، وَإِنِّي لَأَرْجُو، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رہوں جھوٹ سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو بہترین تعبیریں ہیں، ما تعمدت کذبا، میں نے کبھی بھی جھوٹ کا قصد نہیں کیا، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا۔ انی ارجو ان یحفظنی اللہ من الکذب، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھیں گے۔ وانزل اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین الی قولہ وکونوا مع الصادقین۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین سے لے کر وکونوا مع الصادقین۔ تو یہ سورہ توبہ آیت نمبر 17 سے 19 تک جو نازل ہوئی ہیں، یہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، اور اسی کے ضمن میں ان 3 اصحاب کرام کی توبہ کی قبولیت کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یقیناً اللہ نے نبی اور مہاجرین پر کرم فرمایا، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وکونوا مع الصادقین، آیت کا ٹکڑا ہے تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ فواللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد ان ہدانی للاسلام اعظم فی نفسی من صدقی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اکون کذبتہ فاہلک کما ہلک الذین کذبوا۔ تو فرماتے ہیں کہ قسم بخدا، جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے، اس وقت سے اب تک اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی کوئی نعمت نہیں فرمائی جتنی یہ نعمت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، میں نے آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، ورنہ میں بھی ہلاک ہوتا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے۔ تو ہدایت اسلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس موقع پر سچ بولنے کو وہ سب سے بڑی نعمت قرار دے رہے ہیں کہ اگر میں نے اس وقت سچ نہ بولا ہوتا، جھوٹ بولا ہوتا، تو جس طرح جھوٹ بول کر وقتی طور پر منافقین بچ نکلے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے ان پر سخت عتاب کیا اور ان دنیا و آخرت کی سزا اور ذلت کے مستحق ہوئے، تو میں بھی ویسے ہلاک ہوتا اور ذلت کا مستحق ہوتا۔ تو یہ اللہ کی مجھ پر اسلام لانے کے بعد سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس موقع پر میں نے سچ بولا۔ فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب وحی نازل فرمائی تو جھوٹ بولنے والوں کو بہت سخت بات کہی، اس لیے کہ
جب وحی نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے والوں کو سب سے سخت، سب سے خطرناک بات کہی۔ فقال اللہ تبارک و تعالی، چنانچہ اللہ نے فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ الی قولہ تعالی فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹ موٹ کے ہیلے بہانے پیش کیے، ان کو اللہ رب العزت نے فاسق لوگوں سے تعبیر کیا ہے اور ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایک تعبیر ہے قال شر ما قال لأحد، ایسی بات کہی جو کسی کو کہی گئی سب سے سخت بات ہو۔ قلت له احسن ما قلت لأحد، میں نے کسی سے کہی ہوئی باتوں میں سے اس سے سب سے بہترین بات کہی۔ حلف یحلف، باصلہ کے ساتھ قسم کھانا، انقلب لوٹ کر آنا، یرضا رضی یرضا رضا مرضاتا ورضوانا خوش ہونا۔ القوم الفاسقین موصوف صفت عن کا مجرور ہے۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ تھا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا، جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے بہترین وعظ و نصیحت اور سامان عبرت و موعظت موجود ہیں۔ ہم ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، چاہے سخت سے سخت امتحان دینا پڑے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو سچ بولنے کی بنا پر سخت سے سخت امتحان دینا پڑا، لیکن نتیجہ اور انجام ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوا۔ اسی طریقے سے ہم اگر ادبیت کو دیکھیں، عربی ادب کو دیکھیں، تو اس قصے کے اندر دلی اور قلبی احساسات اور جذبات کو ایک بہترین انداز میں پیش کیا گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ چونکہ ایک بڑے شاعر بھی ہیں اور شاعروں کے ہاں بہت باریک اور بہت عمدہ احساسات اور جذبات کی عکاسی بہت عمدہ الفاظ میں کی جاتی ہے، تو ہم ادب عربی کے اعتبار سے بھی اس قصے کو بار بار پڑھیں، اس کے اندر جو تعبیرات ہیں ان کو اپنی تحریروں میں لانے کی کوشش کریں۔ اور حضرت رحمہ اللہ نے اسی لیے کتاب و سنت اور سلف صالحین کی کتابوں سے بہترین ادبی شہپارے پیش کیے ہیں کہ ہم تکلفی، بناوٹی اور سجا پر مبنی ادب کو چھوڑ کر اس اصیل اور عمدہ ادب کی طرف آئیں۔ یہی حقیقی ادب ہے جو اہل قلوب کے دلوں سے نکل کر کرتاس پہ رقم ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی صحیح فہم نصیب فرمائے، ادب عربی میں ہمیں عروج اور کمال نصیب فرمائے، اور اس عربی دانی کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے تا دم حیات قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔